ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، آج 14 مئی ہے اور آج الیکشن ہونے تھے پنجاب میں غالباً، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس فیصلے پر آج عمل درآمد ہونا تھا، لیکن آج آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا نہ کوئی توہین عدالت ہوئی اور نہ ہی کسی پہ کوئی فرد جرم عائد ہوا اور نہ ہی کسی کو کوئی اس کا ذمہ دار قرار یعنی قرار واقعی جسے کہتے ہیں کہ کوئی کہا گیا ہو کہ کبھی آپ ذمہ دار ہیں، نہ ہی کسی پر اس کا انگشت نمائی ہوئی کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اس کے برعکس چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کہی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا، اس پر چیف جسٹس نے بات کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے اندر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں باہر پاکستان میں باہر، اور جو سارا سب کچھ اٹھا پٹا جو لڑائیاں چل رہی ہیں، اس میں کسی بھی کے فیصلے سے کوئی بھی مطلب وہ سمجھتے تھے کہ بہتر نہیں ہوگا، مطلب انہوں نے جو ان کا مقصد کہنے کا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ شاید کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اب وہ چاہیے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے وہ مذاکرات تک کریں یا حل کریں، تو میں سمجھتا ہوں پھر اب یہ معاملہ وہی لینتھی، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی والی بات آ گئی۔ لیکن دیکھیے اصل مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو بات ہوئی جو میں نے آپ کو، اب ریمارکس کو آپ چھوڑ دیں، لوگ جو ہیں تجزیہ نگار ہیں اور خبر نگار جو ہیں وہ ججز کے ریمارکس کو دیکھتے ہیں، ریمارکس ہوتے ہیں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ ہے اور ججز نے کیا سوچا ہوا ہے اور کیا معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں تجزیے میں یہ اہم ہوتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے بیک فٹ پر آ گئی ہے، یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں۔ اب وہ چھوڑ دیں، بہت سے لوگوں نے کہا تھا کیا توہین عدالت کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوا، لیکن وہ تعطل کا شکار ہو گیا، اب اس میں دیر ہوگی اور پتہ نہیں وہ جب چیف جسٹس رہیں نہ رہیں، اشارتاً میں بہت ساری باتیں کروں گا، رہتے ہیں نہیں رہتے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور تو وہ معاملہ جو ہے لٹک گیا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے دیتی، آج کم از کم یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے ایک حکم دیا تھا اور اس حکم کی جو ہے تعمیل نہیں ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت فلاں 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 جو ہے یہ اس حکم عدولی کے جو ہیں وہ مرتکب ہوئے ہیں، تو اب ہم اگلی پیشی پہ دیکھیں گے کہ آیا ان کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک پریسیڈنٹ اگر سیٹ ہو جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا پاور شو، آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل ہی بتا دیا تھا کہ بہت زیادہ دھمکیاں بھی دی گئی تھی، ججز کو پتہ بھی لگ گیا تھا، اور دھمکیوں کا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے خود عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ ان کو گھر جلانے کی تک دھمکی دے دی گئی تھی۔ تو جب ججوں تک دھمکی پہنچ جائے اور پھر سامنے لاکھوں کا مجمع بھی بیٹھا ہوا آپ کے کورٹ کے سامنے، عدلیہ کے سامنے، تو پھر جب انسان کو نظر آ رہی ہو موت اور پریشانی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ہم نے جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے ان کو عمران خان کو ایک انصاف کی بات کی، حق کی بات کی، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی تحریک دیکھیے، جو بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، لوگ نہیں مانتے، خیر نہ مانے، میں نے تو آپ کو ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ میں جو ویلاگ سے جو بات کرتا ہوں نا، میں کسی کی کچھ خوشنودی کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے میرا کوئی تعلق، میں بالکل وہ بات کرتا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں اور جو میرے پاس صحیح اطلاعات ہوتی ہے۔ میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ اس تحریک کے اندر جو پیراشوٹرز ہیں، انہوں نے اس تمام معاملے کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کا جو پاور شو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہاں پہ؟ ریڈ زون میں، سارے قائدین وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ پی ڈی ایم گئی ہے ریڈ زون کے اندر اور جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ریڈ زون جو ہے معاف کیجیے، ریڈ زون جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جہاں یہ ایمبیسیز وغیرہ ہوتے ہیں، سارا وہ ایک ریاست کی اصل میں شہرگ ہوتی ہے۔ تو حکومت نے، چونکہ حکومت ہی ان کی ہے، انہوں نے ان کو جو بھی آپ کہہ لیں بلوائی، فسادی، ڈرانے والے، لٹ والے سرکار، مولوی وغیرہ جو مدرسے جو بھی آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا،
اور ان کو اجازت دی کہ وہ جا کے جو ریاست کی جو شہر ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے. ظاہر سی بات ہے اگر خدا نہ خواستہ وہاں اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہاں تو ایمبیسیز بھی ہیں, سب کچھ ہے, وہ تو پھر بڑا پاکستان کا بڑا وہ کام خراب ہو جائے گا ساری دنیا کے اندر. تو ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جا کے کہ جہاں پر اب ریاست کا ہر ادارہ جو ہے نا ان کی بات مانے گا. کس کی بات مانے گا؟ پی ڈی ایم کی بات مانے گا. ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ حکومت نے کیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھ لیا وہ جب جا کے بیٹھ گئے, اب وہ وہاں سے بیٹھ کے کچھ بھی مطالبہ کریں گے ان کی بات وہ مانی جائے گی, اور اس لیے مانی جائے گی کہ حکومت ان کے ساتھ ہے, حکومت ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا بات تو غور کیجیے, اب حکومت ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا, اسی طرح ایک طرف تو اب وہاں پر ریڈ زون کے اندر عمران خان کے خلاف جو ہے ساری باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ برا بھلا جتنی تقریریں چل رہی ہیں وہ سب عمران خان کے خلاف چل رہی ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف چل رہی ہیں, ساتھ میں عدلیہ کو بھی رگڑا جا رہا ہے. اچھا, ایک طرف تو یہ تماشا چل رہا ہے, دوسری طرف ذرا پاوا جائے نا پارلیمنٹ کے اندر, تو پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ میں بھی صبح سے جتنی تقریریں ہو رہی ہیں, جتنے اجلاس ہو رہے ہیں, جہاں ہو رہے ہیں حکومت کی بات کروں میں, حکومت کے جتنے اجلاس ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم کے جتنے اجلاس ہو رہے ہیں, وہاں پہ سب جگہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے. کیا بات کی جا رہی ہے؟ عمران خان کو لعن طعن, عمران خان کی مذمت, پی ٹی آئی کی مذمت, اور ساتھ میں عدلیہ کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے. یعنی عدلیہ بھی بری, عمران خان بھی برے, پارٹی بھی بری, اور سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ نیک فرشتے اور محب وطن, اس قسم کی باتیں. مطلب اگر آپ کوئی ایک عام آدمی جس کو اندر سے کچھ نہ پتا ہو, ایک نیا آدمی اگر آ جائے, وہ دیکھے تو بولے بھائی واقعی یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ کیسی پارٹی ہے عمران خان کی, کیسے یہ لوگ ہیں پی ٹی, کیسے یہ بھائی یہ کام خراب کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی پارلیمنٹ کے اندر آج جناب راجہ ریاض صاحب, جانتے ہوں گے آپ لوگ, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پھانسی دی جائے. عمران خان تو فرما رہے تھے, جیسے کہ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو فوجی جو ہے ٹرائل, مطلب فوجی کورٹ کے ذریعے ان کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے, میں نے کہا تھا چینل کے اوپر اپنے. تو عمران خان نے کہا, لیکن قومی اسمبلی میں کیا آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو پھانسی دی جائے اور اس پہ پی ڈی ایم نے ڈیسک بجائے. کس نے؟ پی ڈی ایم نے ڈیسک بجائے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری عمران خان کے خلاف جتنی باتیں ہو رہی ہیں, عمران خان کو پھانسی دینے کی بات ہو, عمران خان کو نشان عبرت بنانے کی بات ہو, یا عمران خان کے حوالے سے جو قوانین بنا رہے ہیں, مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے نا کہ نہیں کر رہی؟ اب لوگ جب بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب آپ, میں بھائی فوج کی بات نہیں کرتا, آپ لوگ دوڑ کے پیچھے فوج کے پیچھے جاتے ہو. ابھی آج پھر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات نا اپنی ضد کر کے, یہ پیراشوٹرز جو عمران خان کے پیچھے جنہوں نے اس تحریک کو غلط لگایا نا, امریکہ کے کہنے کے اوپر امریکن پیراشوٹرز نے, آج آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. پارلیمنٹ کے اندر آج اگر عمران خان کی پھانسی کی بات ہوئی ہے تو وہ پھانسی کی بات جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کی گئی ہے, پی ڈی ایم نے ڈیسک بجائے ہیں, پی ڈی ایم قانون سازی کر رہی ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے, ججز کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پیچھے ہے, بھائی اسٹیپ ہو پیچھے والے میں بار بار کہہ رہا ہوں, 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے میرے وی لاگ بھر گئے, میں ریپیٹ کرتے ہوئے تھک گیا ہوں کہ آپ پیچھے والوں کو بھی مت جائیں. پیچھے والے چھپے ہی رہتے ہیں, پیچھے والوں کو نہیں, پہلے سامنے والوں کو مارا جاتا ہے, اس کے بعد پیچھے والے کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں. پیچھے والے کو پہلے سب سے پہلے جو ہے نا, پیچھے والے کو آپ نے جو استعمال کر رہا ہے نا, اس کو جو اس کا سہارا ہے, جو حکومت کے اندر بیٹھا ہے پی ڈی ایم, پہلے اس کو ایلیمینیٹ کرو. جب حکومت ایلیمینیٹ ہو جائے گی تو پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کچھ بھی ہے, ان کو پھر پتا ہوگا کہ ہم تنہا رہ گیا, ہمیں ریاست کو سنبھالنا ہے اور ریاست کو سنبھالیں گے. لیکن لوگ کہتے نہیں فیصل صاحب آپ غلط چورن بیچ رہے ہو. میں نے کہا وقت آئے گا اور لوگ دیکھیں گے بھائی. میں نے کہا نا کہ 60s میں آ چکا ہوں. میں جب پی این اے کی تحریک چلی تھی, رفیق باجوہ صاحب سیکرٹری جنرل تھے لاہور کے اندر, ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, ہم نے ایم آر ڈی کی بھی تحریک ایم آر ڈی کی تحریک میں ہم خود شامل رہے. ہمیں ہمارے سینئرز نے کہا تھا, اب کرنے والی باتیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ جہاں جانا تھا, ہم نے کس کو, ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو لاک کیا ہوا تھا کہ کس کو نشانہ بنانا ہے. کہیں بھی کسی جگہ بھی آج تک رفیق باجوہ سمیت لے کے جتنے بھی لوگ تھے, شاہ احمد نورانی صاحب وغیرہ, کیا بعد میں ایم آر ڈی کے جتنے لوگ, کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم جا کے نا اسٹیبلشمنٹ کے کسی کو جا کے وہ کرو. ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی نہیں کی جاتی. ہمیں سے کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کو گرانا ہے, ان لوگوں کو گرا دو. جب ان کو گرا دو گے تو جو ان کے اوپر سر پہ جو بیٹھی ہوئی نا اسٹیبلشمنٹ, وہ خود بخود بے سہارا ہو جائے گی. پھر وہ کدھر جائے گی؟ آسمان سے مطلب کیا کہتے ہیں فرشتوں کو نہیں لانے والے, عزازیل کو یا جبریل کو یا اسرافیل کو یا میکائیل کو تو لے کے نہیں آئیں گے کہ آئیے ایک صدر بن جائے, ایک قومی اسمبلی کا وہ ایک وزیر اعظم بن جائے اور ایک اسپیکر بن جائے. اوبویسلی
پھر وہی لوگ ہوں گے جو سامنے ہوں گے. یار اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب آپ غلط ہیں, آپ پیچھے سپورٹ کر رہے ہو, آپ یہ ہے آپ وہ ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے, اتنا افسوس ہو رہا ہے, آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں. آج آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے پیچھے والوں کے چکر کے اندر. میں نے آپ کو حقیقت میں بتایا کہ تحریکیں اس طرح نہیں چلتی. دنیا کے اندر ہمیشہ کوئی بھی دنیا کی تحریک جب کامیاب کی جاتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے کامیاب کی جاتی ہے. آپ کے سامنے انگلینڈ کی مثال موجود ہے, آپ کے سامنے امریکہ کی مثال موجود ہے, آپ کے سامنے ایران کی مثال موجود ہے, آپ کے پاس انقلاب فرانس موجود ہے. ہسٹری تو دیکھیں نا, یہ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں. میں نے بتایا کہ پی این اے کی تحریک, ایم آر ڈی کی تحریک, یہ پہلی تحریک میں نے دیکھی ہے جو اٹھا کے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی بھی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ خود کہتے رہے ہیں, ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے, دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے, امریکن میڈیا کہہ رہا ہے, برٹش میڈیا کہہ رہا ہے, سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر پارلیمنٹ اور عدلیہ کا مقابلہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان سخت جنگ جاری ہے. تو پھر آپ کو کدھر جانا چاہیے تھا؟ آپ اگر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو رخ پارلیمنٹ کی طرف کرنا تھا, اور پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ کے گھروں کا کرنا تھا. جو پارلیمنٹ آپ جا چڑھ دوڑے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے, ایک وہ لے کے گئے جناب ان کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. بھائی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی, ساری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے حکومت کے پیچھے. بھائی میں آپ کو یہ تو سمجھاتا ہوں, مجھے ایک اسٹیبلشمنٹ بتا دو جو حکومت کے پیچھے نہیں ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے نہیں ہوگی, حکومت اس دن خود گر پڑے گی. سو سمپل از دیٹ. اس میں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو اتنی اچھی مثال بتائی کہ پارلیمنٹ کی لڑائی خود کہہ رہے ہیں, خود یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو پیراشوٹرز ہیں جو جا کے چھپ کے امریکنز کے ساتھ لے رہے ہیں. میں نے بارہا آپ کو 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ امریکہ میں بڑی کوشش کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے 2 طاقتور طبقوں کو لڑوا دیا ہے. ایک طاقتور طبقہ فوج ہے, ایک طاقتور طبقہ عوام ہے. اس خلیج کو پاٹیں, عمران خان باہر نکلیں, باہر نکل کے بڑی ایک تحریک چلائیں فوج کے حوالے سے, اور کھل کر کہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ غلط فہمی رہی. عمران خان نے کہا ہی نہ کہ پرسوں ترسوں بات, لیکن پھر کیا ہوا, تو ٹائم تو بہت دیر ہو گئی تھی. اب آج بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں چیف جسٹس کے حوالے سے. چیف جسٹس نے, آپ میں بتا دوں آپ کو, چیف جسٹس نے جو پہلے دن, میں نے آپ سے بار بار کہتی, چیف جسٹس نے جو دیر کر دی نا, وہ میں نے آپ سے کہا تھا ایک بات کہ وہ انہوں نے جو ڈھیل دی نا مذاکرات کے لیے, ڈیل کی وجہ پر وہ ڈیل والی کہانی آ گئی. آج پارلیمنٹ کے اندر جہاں عمران خان کو پھانسی کی باتیں کی گئی ہیں, وہیں اسی پارلیمنٹ کے اندر چیف جسٹس کے خلاف بھی ریفرنس پیش کرنے کی بات کی گئی ہے. پارلیمنٹ سے باہر, پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے ہٹ کے باہر یہ تک کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے اوپر مقدمہ چلانا چاہیے, آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا چاہیے. بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں, وائی؟ اس لیے کہ آپ کی تحریک ٹوٹل ہائی جیک ہو گئی اور آپ نے بہت ٹائم دے دیا. ابھی بھی کچھ, اتنی بڑی پاور تھی عمران خان صاحب کے پاس, اتنی بڑی پاور لے کے بیٹھے ہوئے تھے. میں بارہا چیختا رہا ہوں کہ جناب 14 پارٹیاں, کوئی نہیں کہا مجھے. آپ کو پتا, آج میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب سے میں نے ویلاگ یہ کیے ہیں, اور جس دن میں نے 2-3 دفعہ آپ کو یہ بات کہی تھی, میں نے کہا کہ ٹوٹل 14 پارٹیاں ہیں. 13 پارٹی ایم آر ڈی میں اور ایک بھارت پیپلز پارٹی. میں نے کہا 14 پارٹیوں کی, میں نے کہا فرسٹ ٹیئر, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, کوئی مائی کا لال نہیں کہے گا, بڑے بڑے بہادر ہے نا. میں نے کہا تھا فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ ٹیئر, ان 3 بندوں کو, ہر پارٹی کی 3 بندوں کو عوام جو ہے نا 24 کروڑ عوام, وہ قابو کر لے. کتنے ہوتے ہیں 14 کے ٹوٹل 42%, اونلی 42%. آپ ان کو قابو کریں, دین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. لیکن نہیں, ہم پیچھے ہیں. ہری ہے, ڈرٹی ہے, ماما ہے, چاچا ہے, پتہ نہیں کون ہے, کدھر لگے رہے. یہ قوم اپنی کو سننے کے لیے تیار نہیں, الٹا ہم ہی برا کہتے. میں کہتا تھا, مجھ سے لوگ ملتے بھی تھے آ کے, بہت سارے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ یورپ میں بھی یہاں مجھے ملتے ہیں, بیلجیم کے اندر بھی ملاقات ہوتی ہے, اور بھی کئی ملاقات ہوتی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, ہماری تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ بس ان کے اس وقت دماغ بند ہے, وہ سازش کا شکار ہیں. آج آپ مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی پاور رکھنے کے بعد آج کیا حال ہے آپ کا؟ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, صبح شام پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, پکڑ رہے ہیں لوگ, لے کے جا رہے ہیں. کیا یہ فوجی پکڑ کے لے آ رہے ہیں؟ فوج ہے ان کے پیچھے, میں مانتا ہوں فوجی سارے نام دلوا رہے ہیں, ان کو فون کروا رہے ہیں, فوج کروا رہی ہوگی, سب جگہ فوج کروا رہی ہوگی. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ ساری دنیا کے اندر ایک آپ کا ایک سافٹ امیج تھا, وہ ختم ہو گیا. میں اندر کی باتیں جانتا ہوں, جن لوگوں نے یہ کام کرایا تھا ویسٹ کے, جن لوگوں نے, وہ بہت خوش ہیں. نام نہیں بتاؤں گا کسی جگہ. 9 تاریخ کو کہیں ایک لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں نا, سیاہ مئی, سوری یوم سیاہ, 2 جگہ شیمپائن کی بوتلیں بھی کھلی ہیں اسی وجہ کہ آج ہمارا پلان کامیاب ہو گیا. کبھی وقت آنے پہ بتاؤں گا, کیونکہ
میرے ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائے گی بات، پھر وہ میں اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتا کسی مسئلے کے اندر. پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں میں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ ہم اشاروں کے اندر میرا ڈومین ہے، ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کی تیار نہیں ہوتے. بہرحال اب دیکھیں جو بھی ہوتا ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہو. بہرحال یہ کہ اس وقت صورتحال پاکستان کی بہت زیادہ خراب ہے، اور عمران خان کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی فی الحال عمران خان کے لیے کوئی اچھی جو ہے خبر نہیں آ رہی. اسٹیبلشمنٹ تو ویسے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ تھوڑی بہت سپورٹ کرتی تھی ان کو، کیونکہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ماتحت تھی. اس کے بعد پھر جب وہ معاملے شروع ہوئے، معاملہ کب بگڑا؟ جب وہ چیف جسٹس کے پاس گئے، ڈی جی آئی ایس آئی، اور جا کے ان کو کہا کہ جناب آپ الیکشن آگے کر دیں. انہوں نے کہا ہم آگے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے. دوسرے دن اگر وہ فیصلہ کر دیتے تو وہ صحیح تھا. وہ انہوں نے بھی آگے لگایا معاملہ، اور اسی دن سے جو ہے نا اور اسٹیبلشمنٹ اور جا کے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ گئی. اصل میں وہ اور مین ٹرننگ پوائنٹ ہے. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ماتحت ہے، لیکن اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ جا کے ان کی حامی بھی ہو گئی. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کی صورتحال ہے، آج پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھڑکیں بھی سنیے گا. جو کچھ بھی ہے وہ جو ہوگا کل میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دی، افسوسناک صورتحال تھی. اور یہ سب جو کچھ ہوا ہے، کچھ کوئی لوگ مانے نہ مانے، بہت سارے تجزیہ نگار کچھ بھی کہتے رہے ہیں، لیکن آج کا جو میں آپ کو جو بات میں نے بتائی ہے، جو میں حقائق جو پہلے بتاتا رہا ہوں، ان سب کو ذہن میں رکھیے گا، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ جو باتیں میں کرتا رہا ہوں صحیح تھا کہ یہ غلط ہے. دوسری، روس اور یوکرائن جنگ، اس میں بہت تیزی آ چکی ہے. فن لینڈ کے بارڈر پہ روس نے لگا دیے ہیں جناب تقریباً کو 14-15 کے قریب بمبار لگا دیے ہیں، جس میں سے 8 کے اوپر جو ہے نیوکلیئر وار ہیڈز لگے ہوئے ہیں. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اولانیہ ایئرپورٹ کے اوپر جو یہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، یہ شاید ہو سکتا ہے اس لیے ہوئی ہو کہ ہمارے پاس یہ علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ الاسکا کے اوپر جو ہے 2 دن پہلے رشیا کے جو بمبارز ہیں، انہوں نے وہاں پر جہاں پہ ان کی وہ ہو رہی ہے، مشقیں ہو رہی ہیں امریکہ کی اور اتحادی وغیرہ کی، وہاں پر برٹش جو وہاں پر ہیں ان کے جزیروں پہ، وہاں پہ جا کے بالکل ایٹ دا اسپاٹ رشین بمبارز نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے انہوں نے نیوکلیئر بام کے ساتھ جو ہے نا فلائٹ کی ہے. امریکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ برطانیہ جو ہے بڑی تیزی سے سپورٹ کر رہا ہے. اس نے برٹش انٹرشپ میزائل جو ہے وہ دے دی ہیں یوکرائن کو، اور یوکرائن اس کی وجہ سے حملے کر رہا ہے روس کے اوپر. اب روس کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ روس پیچھے ہٹ رہا ہے تھوڑا سا. باخمود کے علاقے کے اندر کافی علاقے سے روس پیچھے ہٹ چکا ہے. ڈونیٹسک لوہانسک کے اوپر بھی روس پیچھے ہٹ چکا ہے. تو مجھے اب لگتا ہے کہ روس جو ہے نا کہیں ایسا کرے گا کہ کوئی نہ کوئی، یا تو اب یورپ کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی جگہ ہٹ کر دی جائے کہ جہاں سے کہ ویسے ہی تابکاری حضرات پھیلے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پہ پلانٹ ہے، اس کو ہٹ کر دیا جائے لڑائی کے اندر، یا پھر کسی اور جگہ کوئی بھی ایکسپلوزیو ایسی جگہ رکھا ہو جو نیوکلیئر ایکسپلوزیو ہو، اس کو ہٹ کر دیا جائے، تاکہ خود بخود پہلے تابکاری اثرات جو ہیں یورپ کے اوپر پڑیں، اور بغیر یورپ مطلب جنگ لڑے کوئی مسئلہ ہو سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے. زیلنسکی جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں، زیلنسکی ان کو ملتے جا رہے ہیں اسلحے، اور ان کے پیچھے چونکہ پورا یورپ ہے اور امریکہ ہے، تو لہٰذا زیلنسکی کا سینہ پھولا ہوا ہے. اور دوسری طرف چین کوشش کر رہا ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، وہ اپنے طور پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی چیز امریکہ کو پسند نہیں ہے کہ کیوں بھائی یوکرائن اور روس کے مسئلے کے اندر جہاں پہ یہ لوگ خود انوالو ہیں وہاں چائنا کیوں آئے، تو وہ چائنا کی بات نہیں مانیں گے. اچھا، اسی وجہ سے جب ان کو زیادہ پریشر ملا، زیادہ پیسے ملے، اب یہ اسلحہ یہ گئے تھے، اٹلی گئے، فرانس گئے، جرمنی گئے، سب جگہ ہو گیا، سب جگہ ان کو اسلحے اور پیسے کی بات کی گئی زیلنسکی کی. تو یہی وجہ ہے جب ان کی پھر دوبارہ کمر ٹھوکی گئی تو پوپ فرانسس نے ان کو کہا تھا کہ یار آپ جنگ بند کر دیں، میں ثالث بننے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے پوپ کو بھی منع کر دیا. جب وہ پوپ کو بھی منع کر دیا تو وہ چائنا کی ثالثی کیسے مانیں گے بھائی؟ یہ بھی تو آپ سوچیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بڑھے گا، لیکن اس تمام صورتحال میں آج تک میں دیکھا کہ روس پیچھے ہٹ رہا ہے. اور روس کے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ روس شکست کھا جائے گا، لیکن اگر ایسے ہی رہا تو روس شکست بھی کھا سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد آخر میں ہو سکتا ہے کہ زخم خوردہ روس جو ہے کوئی ایسا ایک بڑا حملہ کر دے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کوئی بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جائے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو. معاملہ اگر امن و شانتی کے ساتھ رہ جائے تو بہت اچھا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے پاکستان کی بین الاقوامی، اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.